عورت غیر محرم مرد کا بچا ہوا کھانا کھا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کھا سکتی ہے؟ غیر محرم کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے، باقی کھانے کے مسئلے پوچھ رہی ہے۔ عجیب قوم ہے بھئی ہماری، ماشاءاللہ۔ کسی کے ساتھ آئی ہے تو بچا ہوا کھانا کھا رہی ہے نا، آتی ہی نہ غیر محرم کے ساتھ تو بچا ہوا کھانا کیوں کھاتی؟ ویسے کھانا کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پرندے یا جانور پر فائر کرنے سے پہلے تکبیر پڑھ لیں، فائر کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، تیر لگنے سے حلال ہوتا ہے، کیونکہ تیر اندر چلا جاتا ہے۔ یہ جو گولی ہم مارتے ہیں بندوق مارتے، یہ چوٹ مارتی ہے، اندر نہیں جاتی، یہ چوٹ مار کے اس جگہ کو پھاڑ دیتی ہے۔ نیچے مسجد ہے، اوپر بینک ہے۔ بہرحال شریعت میں ایسی مخدوش عمارت جس میں غلط کام بھی تو ہوتا ہے وہ مسجد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اوپر بینک کیسے بنا؟ جیسے دیکھیں نا بعض مسجدوں کے اوپر گھر ہوتے ہیں، خطیب کا گھر ہے، مؤذن کا گھر ہے، یا طلباء کے کمرے ہیں، تو اس کے لیے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ بناتے ہوئے مسجد کے وقت اگر یہ نیت ہے کہ اوپر بنائیں گے ورنہ ناجائز ہے۔ نماز کے دوران مجھے برے برے خیالات آتے ہیں تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ تمہارے ایمان ہے، تبھی تو شیطان ڈاکے مار رہا ہے نا۔ آنے دو خیالات، خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی دعا کو منوانا ہو تو کیا کرنا ہے چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری اور حضور سے محبت، پھر ہر دعا قبول ہوگی۔ کسی اپنے باپ سے بھی پیسے لینے ہوں تو کیا کرتے ہو؟ کیسے خوش آمدید کرتے ہو؟ کبھی جوتے پہنا رہے ہو، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو، ابا جان، کبھی رات کو مٹھیاں بھر رہے ہو۔ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آج کو مطلب ہے، اور یہ کیوں آ گیا مٹھیاں بھرنے کے لیے۔ سونے سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے، جیسے حضور سورۃ الفلق پڑھتے تھے، سورۃ یاسین پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، تسبیحات سیدہ فاطمہ پڑھتے تھے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہو۔ ایصال ثواب کے لیے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، قبرستان میں بیٹھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی قبرستان میں پڑھو گے تو وہ تو پہنچ جائے گا، گھر پڑھو گے تو نہیں پہنچے گا۔ پھر عمرہ تو آپ مکے میں کر رہے ہیں، مرنے والا تو پاکستان میں مر گیا، پھر وہ کیسے پہنچے گا؟ بعض لوگوں کے ایک دماغ خراب ہے۔ شیعہ سے رشتہ کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں یہ کہنا کہ یا اللہ میرے ساری دعائیں، کسی کے واسطے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگو، واسطہ وسیلہ تو منع ہے شریعت میں۔ ایک ہمارا رشتہ دار بریلوی تھا، درباروں پر سجدے دیتا تھا، اس حالت میں فوت ہو گیا۔ بہرحال دعا کرو اللہ کے وہ توبہ کر کے فوت ہوا ہو۔ اور پھر سجدے کرنے میں بھی یاد رکھیں دو باتیں، بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بزرگوں کا حق ہے اور جیسے اللہ کا حق ہے، بعض تعظیمی طور سے جھکتے ہیں، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کرے اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو۔ فجر کی اذان سے پہلے 2 سنت پڑھ لی، اذان کا پتہ تھا، بعد میں اذان ہوئی، جو 2 رکعت پڑھی انشاءاللہ وہ تہجد ہو جائے گی۔ اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھو گے وہ سنت فجر ہوگی۔ ہر نیک عمل کے بعد یہ ڈر لگا رہتا ہے قبول ہوا کہ نہیں، یہی نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ قبول ہے۔ یہ جو ڈر لگا ہوا ہے نا، یہ علامت ہے قبول کی۔ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو کیا اس کا ہمیں بھی اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا، آپ کو بھی اس کو بھی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، وہ بھول گیا کہ کتنی دی ہے، اور 8 سال سے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ قیامت میں خدا کو جواب نہیں کیا پتا 1 دی تھی کہ 2 دی تھی؟
اگر 3 نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، رہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ کس چیز پہ آتا ہے؟ کوئی چھوٹی غلطی ہو، واجب چھوٹے تو پھر دم آتا ہے۔ مکے میں ہر نماز کے بعد کہتے ہیں جنازہ پڑھایا جاتا ہے، عورت پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ بچوں کا عقیقہ جو ہے پہلے 7ویں دن یا 14ویں دن، پھر جب اللہ زندگی میں توفیق دے۔ ہماری کمپنی آدھی قیمت پہ کمپیوٹر دیتی ہے، سال میں 1 دفعہ۔ میں وہ لے سکتا ہوں؟ ہاں لے سکتے ہیں، جب کمپنی خود دے رہی ہے نا۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، پریشانی کا علاج جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سارے گھر والے پڑھیں، سب پریشانیاں ختم۔ آپ کو الحمدللہ رونا آتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ نماز پڑھتے بیت اللہ مسجد میں جدائی کا سوچ کے آنسو نکل آئے، بڑی اچھی بات ہے، مانا ہے آپ کا سفر قبول ہو گیا ہے۔ پاکستانی گھروں میں بچوں عورتوں کو بلا کر قرآن کے ختم کرواتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ خود پڑھو، خود گھر والے بیٹھ کے ختم کرو۔ ہر کام تم کرائے پہ کرانا چاہتے ہو نا۔ میری خریداری کی ہمیشہ نقص نکال دیتی ہے بیوی، تو بیوی ہوتی نقص نکالنے کے لیے ہے۔ بیوی بھی کبھی تعریف کرتی ہے کسی کی؟ اسی لیے تو حکم ہے نا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا آپ کو ولی اللہ مان لے، بیوی نہیں مانے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ بڑے سے بڑے عالم ہوں، بیوی آپ کو نہیں مانے، چونکہ وہ آپ کی حالت جانتی ہے نا۔ شام کے حالات سے آپ واقف ہیں، ہم پر جہاد، قریبی ملکوں پر جہاد فرض ہے۔ چھوٹے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے مرچیں جو گھماتے ہیں، مرچوں سے نظر نہیں اترتی، قرآن کی آیت پڑھ کے اتر جاتی ہے۔ جہاد کشمیر جو وہاں کر رہے ہیں وہ جہاد ہے، کافروں سے لڑ رہے ہیں نا۔ مرد اور عورت میں کسی وجہ سے اختلاف ہو تو بیوی نے کہا کہ میں اب سے بات نہیں کروں گی، تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، بیوی کے کہنے سے نہیں ٹوٹتا، اس کے کہنے سے ٹوٹتا تو آج کل 90% فارغ ہوتے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔